بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله أول كتاب السنة کتاب السنہ کی شروعات۔ کتاب السنہ کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ سنت، پہلے یہاں پر ہم سنت کا معنی جان لیتے ہیں۔ سنت کا اطلاق 4 معانی پر ہوتا ہے۔ پہلا معنی سنت کا ہے طریقہ، یعنی طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی مکمل دین۔ اس سے مراد ہے سنت سے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، قرآن پاک کی صورت میں، احادیث رسول کی صورت میں، تمام چیزیں سنت میں داخل ہیں۔ تو اس طرح سے سنہ بمعنی طریقہ، طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس معنی میں یہ عمومی معنی ہے سنت کا۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں آئی ہیں، جو بھی احادیث، اقوال، افعال ہیں، یا قرآن پاک کی شکل میں ہو یا احادیث رسول کی شکل میں ہو، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب سنت میں داخل ہیں۔ دوسرا، سنت کا ایک خصوصی معنی ہے جو سنت بمعنی احادیث کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، خاص طور سے جب سنت کا لفظ قرآن پاک کے ساتھ میں آئے، کتاب کے ساتھ میں آئے، مقرون آئے اس کے ساتھ میں، تو سنت کا معنی ہوتا ہے حدیث رسول۔ جیسے فقہا عموماً کہتے ہیں کہ دل علیہ الکتاب والسنت والاجماع، پھر وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے وہ سنت سے جب دلیل دیتے ہیں تو گویا حدیث رسول سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ سنت وہاں پر دلیل حدیث کے معنی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سنت کا تیسرا معنی ہے سنت بدعت کے مقابل میں۔ بدعت کے مقابل میں سنت بولا جاتا ہے، جیسے اہل سنہ والجماع ہے تو بدعت کے مقابل میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے فلان سنی و فلان بدعی اور بدعتی۔ تو بدعتی کے مقابل میں اہل سنت کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی بدعت کے مقابل میں سنت کہا جاتا ہے۔ تو بدعت کے مقابل میں سنت کا مفہوم ہوتا ہے یعنی عقیدہ، عقائد یا توحید۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہی تیسرا معنی مراد ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ یہاں پر جو قائم کیا ہے، تو سنت سے مراد ان کی کیا ہے؟ وہ احادیث جن کا تعلق توحید سے ہے، جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو یہ تیسرا معنی یہاں پر مراد ہے بدعت کے مقابل میں۔ اس کتاب کو قائم کرنے کا مقصد امام صاحب کا اہل بدعت پر رد کرنا مقصود ہے، چونکہ سنت بدعت کے مقابل میں یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سے دیگر ائمہ کرام نے کتاب السنہ کے بجائے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید، کتاب الایمان وغیرہ کتاب قائم کی ہیں، اور بہت سارے محدثین نے انفرادی منفرد کتابیں لکھی ہیں کتاب السنہ کے نام سے۔ کتاب السنہ جیسے عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل، کتاب السنہ للامام احمد، کتاب السنہ للالکائی وغیرہ، بہت سارے علماء اور محدثین کرام نے کتاب السنہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، جو کہ بدعت اور اہل بدعت کے رد میں ہیں، جو کہ توحید سے متعلق ہیں، عقائد سے متعلق ہیں۔ تو پہلے متقدمین جو ہے عقائد سے متعلق جو کتابیں لکھتے تھے تو ان کا نام کتاب السنہ رکھتے تھے، یا کتاب التوحید نام رکھتے تھے، جیسے کتاب التوحید ابن خزیمہ ہے، یا وہ کہ نام رکھتے تھے الرد علی الجہمیہ، یا نام رکھتے تھے کتاب الایمان، یا نام رکھتے تھے کتاب السنہ۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن کے اندر ہی ایک خاص کتاب قائم کی ہے، ایک خاص کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب السنہ۔ تو اس طرح سے سنت کے 3 معنی ہوئے۔ چوتھا معنی سنت کا معنی ہے واجب کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کام کرنا سنت ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ جیسے فقہا نے احکام کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے، واجب ہے، مندوب یا مستحب کے نام سے، پھر محرم، مکروہ اور مباح۔ تو جو دوسرا نمبر ہے مندوب یا مستحب، وہی اسی کو سنت کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی ایسا کام جس کو کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ملے گا۔ اور واجب وہ کام ہے جس کو نہ کرنے پر گناہ ملے گا۔ تو سنت یہ یعنی معلوم ہوا کہ سنت واجب کے مقابل میں یا مستحب اور مندوب کے معنی میں سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سنت کے 4 معنی ہے، اس کے سیاق کے اعتبار سے اس کا معنی وہاں مراد لیا جائے گا۔ یہاں پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت سے کیا مراد ہے، تو یہیں پر پہلا باب اسی تعلق سے قائم کیا، باب شرح سنہ، سنت کی شرح کا باب، سنت کی شرح کا بیان ہے کہ سنت سے کیا مقصود ہے، کیا مطلب ہے۔
چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة۔ امام صاحب نے یہ روایت حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور اسی طرح سے نصارہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وتفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ امت سے مراد یہاں پر امت دعویٰ ہے۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، امت دعویٰ، امت استجابہ۔ یہاں پر امت سے مراد امت استجابہ ہے، نہ کہ امت دعویٰ ہے۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ امت سے مراد امت دعویٰ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ امت سے مراد کیا ہے؟ امت استجابہ مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو خبریں دی ہیں، ایک ماضی سے متعلق کہ ماضی میں یہود و نصارہ کتنے میں فرقوں میں بٹ گئے، اور ایک مستقبل کے تعلق سے کہ آپ کی امت مستقبل میں کتنے فرقوں میں بٹے گی۔ اس حدیث کی باب سے بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے، آگے یہ حدیث جو ہے تھوڑی تفصیل سے اس میں باب سے مناسبت جو ہے واضح ہوگی۔ اگلی حدیث ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أظهر بن عبد الله الحراسي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة۔ اس حدیث کو امام صاحب نے روایت کیا ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے۔ ویسے امام صاحب نے حدیث اپنے استاد احمد بن حنبل اور محمد بن یحییٰ سے روایت کی ہے، اور ایسے ہی عمر ابن عثمان سے بھی روایت کی ہے۔ تو آگے چل کر یہ دونوں سندیں یا تینوں استاد سے یہ سندیں آگے چل کر کے صفوان پر جا کے مل جاتی ہیں، اس لیے ان اسانید کا جو ملتقى ہے وہ صفوان ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان روایت کرتے ہیں انہ قام فینا، وہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو عامر الحوزنی کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان من قبلکم، سن لو، خبردار، یقیناً وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، افترقوا علی 72 ملہ، وہ لوگ 72 ملتوں میں بٹ گئے، 72 فرقوں میں وہ لوگ بٹ گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور ان قریب یہ ملت، ان قریب یقیناً یہ ملت یعنی ملت اسلامیہ، ستفترق، ان قریب یہ بڑھ جائے گی، علی 73 73 فرقوں میں، 72 فی النار، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنۃ، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہی الجماعۃ، اور وہ ایک جو جنت میں جائے گا یہ جماعت ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہاں پر الجماعت کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں ہے اہل السنہ والجماعہ ہے، بعض روایتوں میں ہے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں۔ بعض روایتوں میں ما انا علیہ واصحابی اليوم، کہ آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر جو جماعت ہوگی وہ جماعت جنتی ہوگی، وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان فرمایا۔
فرما دیا، اس کا نام نہیں بیان فرمایا، ورنہ ہر کوئی اپنا نام وہ رکھ لیتا. جیسے اہل سنت بعض روایتوں میں اہل سنت کی وضاحت ہے یا الجماعت کی وضاحت ہے، تو کچھ لوگوں نے، بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ اپنے آپ کو بدعتی بھی بہت سارے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، خاص طور سے ہندو پاک میں جو ہے بر صغیر ہندو پاک میں. تو جو بدعتی ہیں انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا ہے بدعتی لوگوں نے، حالانکہ وہ سنت سے کوسوں دور ہیں. ایک بدعتی سے ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اہل سنت ہیں. میں نے کہا کیوں اہل سنت ہو؟ بولا کہ ہم لوگ سنی ہیں. میں بولا سنی کیوں؟ تو کہنے لگا کہ ہم لوگ سن کر کے مسلمان ہوں اس لیے ہم سنی ہیں. تو وہ لوگ سنی جو ہے سن کر مسلمان ہوئے اس لیے سنی ہے، اس لیے سنی نہیں ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں. تو وہ لوگ حقیقت میں سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ سنت سے کوسوں دور ہیں. یہیں پر باب کی مناسبت ہے. وہی الجماع ہے، جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت ہے. اور بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ جس پر میں اور میرے طریقہ، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی، تو جس طریقے پر وہ طریقہ سنت کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا وہی جو ہے جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی. اس چیز کی اس میں وضاحت ہے. زاد ابن یحییٰ وعمر فی حدیثیہما، ابن یحییٰ اور عمر نے اپنی حدیث میں اس لفظ کو مزید بیان فرمایا ہے. ابن یحییٰ سے مراد محمد ابن یحییٰ جو سند میں امام صاحب کے استاد محمد بن یحییٰ، اور اسی طرح سے عمر سے مراد جو ہے عمر ابن عثمان ہیں. انہوں نے اپنی حدیث میں اس لفظ کو مزید بیان فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، یقیناً میری اس امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تجارا بہم، تجارا میں نے تدخل بہم تلک الاہواء، جن کے اندر یہ خواہشات، یہ ہوا پرستی، یہ خواہشات نفسانی کی پیروی اور بدعات اور خرافات جن کے اندر داخل ہو جائیں گی. تجارا بہم تلک الاہواء، جن کے اندر ہوا پرستی، جن کے اندر بدعت اور خرافات جن کے اندر سرایت کر جائیں گی. کما تجارا الکلب لصاحبہ، جس طرح سے کتے کو کاٹے ہوئے شخص کے اندر جو ہے زہر سرایت کر جاتا ہے. کما تجارا الکلب، کلب اس بیماری کو کہتے ہیں جب کتا کاٹ لیتا ہے تو انسان جو ہے پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے، مجنون جیسا ہو جاتا ہے، اس بیماری کو کلب کہتے ہیں. یا بعد نے اس کو کلب پڑھا ہے تو کلب اگر پڑھتے ہیں کما تجارا الکلب لصاحبہ، جیسے کتا اپنے جس شخص کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی جیسی حالت ہو جاتی ہے ویسی ہی اس شخص کی حالت ہو جاتی ہے جس کے اندر بدعتیں سرایت کر جاتی ہیں. وقال عمر، اور عمر بن عثمان نے کہا ہے کہ الکلب بصاحبہ، لصاحبہ کے بجائے بصاحبہ ہی کہا ہے کہ جس طرح سے کلب کی جو بیماری ہے، کتا کاٹنے کی جو بیماری ہے، وہ اس کے ساتھی کے اندر سرایت کر جاتی ہے. لا یبقى منہ عرق، کوئی رگ ریشہ اس کا باقی نہیں بچتا ہے، ولا مفصل، اور نہ ہی کوئی جوڑ اس کا بچتا ہے، الا دخلہ، مگر یہ کہ اس کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے، اس کا زہر، اس کا اثر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایسے ہی بدعتی کے اندر بدعتیں سرایت کر جاتی ہیں. اس کو آپ لاکھ حدیثیں بیان کریں، اس کو لاکھ آیتیں بیان کریں، لاکھ اس کو نصیحت کریں آپ، اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور بلکہ وہ کتے کی طرح کرنے لگتا ہے. یہاں پر تو اس مثال دیے جیسے کتے کے کاٹے ہوئے شخص پر اثر ہوتا ہے، جیسے وہ حرکت کرتا ہے ویسے ہی جیسے اس کے اندر زہر سرایت کر جاتا ہے، ایسے ہی بدعتیں اس کے اندر سرایت کر جاتی ہیں. اور پھر جیسے کتا کاٹا ہوا شخص کرتا ہے تو ایسے ہی بدعتی آدمی بھی کرتا ہے. بدعتی کے اندر جب بدعتیں سرایت کر جاتی ہے تو وہ بھی کتے کی طرح بھونکتا ہے. آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر، آپ لکھیے یوٹیوب پر جو ہے نباہ الکلاب کے نام سے لکھیے، صوفیہ اور نباہ الکلاب کے نام سے، تو آپ کو صوفیہ بدعتی آپ کو دکھیں گے کتوں کی طرح بھونک رہے ہوتے ہیں، کتے کی طرح ہاتھ کو زمین پر رکھ کر چلتے ہیں اور ہو کی طرح کتوں کی طرح وہ بھونکتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی کہ یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہ تو ہے ہی ثابت، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ان بدعتیوں کی جو اس امت میں فرقہ بندی
کریں گے، جو اس امت کو تقسیم کریں گے، جو اس امت میں پھوٹ ڈالیں گے، ان لوگوں کی جو آپ نے مثال بیان فرمائی وہ مثال بھی ہو بہو ثابت ہو گئی ہے۔ اور آج اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں، ہو کی طرح وہ رٹ لگاتے ہیں، اور کتے کی طرح وہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر چلتے ہیں، جیسے جانور حیوان چلتا ہے، کتا چلتا ہے، ویسے وہ لوگ چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہو بہو جو ہے ثابت ہو گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر معجزہ ثابت ہوا، جیسے کہ آپ نے خبر دی مستقبل کے تعلق سے، ویسا ہی ہوا۔ تو ان حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتلائی کہ ماضی میں جو ہے ایسا ہوا کہ یہود و نصارہ اتنے فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت بھی اتنے فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کیوں بیان فرمایا؟ کہ وہ لوگ فرقوں میں بٹ کر کے ہلاک و برباد ہو گئے۔ تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، تم کو فرقہ بندی نہیں کرنا ہے، تم کو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کو ایک دین پر اکٹھا کرنا ہے، قرآن و حدیث پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ لوگ اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر اس امت میں اتحاد اور اتفاق اجتماع اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور قرآن و حدیث پر ہو سکتا ہے، ورنہ ہر کوئی یہ کہے گا آؤ میرے امام کی طرف آ جاؤ، وہ کہے گا میرے امام کی طرف آ جاؤ، وہ کہے گا نہیں ہمارے اماموں کی طرف آؤ، وہ کہے گا ہمارے مولویوں کی طرف آؤ، وہ کہے گا ہماری فقہ کی طرف آؤ، وہ کہے گا ہماری فقہ کی طرف آؤ۔ اس طرح سے لوگ جو ہیں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر اکٹھا ہو سکتے ہیں، اتحاد اور اتفاق اگر قائم ہو سکتا ہے تو قرآن و حدیث کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی قرآن و حدیث کا طریقہ، اس طریقے پر جو جماعت ہوگی وہی جماعت جنت میں جائے گی، اور اسی طریقے پر ہم لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اتحاد قائم کر سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی طریقہ اتحاد اور اتفاق کا نہیں ہے۔ تو سنت سے مراد یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے۔ بدعات کے مقابلے میں جو بدعتوں کے ذریعے جو فرقہ پرستیاں جو پیدا ہو گئی ہیں، ان فرقہ پرستیوں کا رد تبھی ہو سکتا ہے جب ہم سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فرقے مراد نہیں ہے جو فروعات میں ائمہ کرام کے درمیان جو تفریقات ہوئی تھی، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ فرقوں سے مراد وہ فرقے مراد ہیں جو اصول کی بنیاد پر جو فرقے بنے ہیں، جو یعنی جن کے عقائد میں جو منحرف ہو گئے ہیں، جو ان کے اندر توحید میں جن کے اندر انحراف پیدا ہوا ہے، وہ فرقے مراد ہیں، جیسے جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، ماتریدیہ ہے، اشعریہ ہے وغیرہ۔ یہ سب بہت سارے فرقے ہیں جو عقیدے کے ناحیے سے جو ہے صحیح راستے سے جادہ سے بھٹک گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔